السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جو ہم کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کہانی ہمارے ایک پیارے دوست نعیم بیگ صاحب کی ہے۔ چلیں پھر ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ پر جاب کرتا ہوں، جناح ایئرپورٹ کراچی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جناح ایئرپورٹ کراچی پاکستان کا سب سے مصروف ایئرپورٹ ہے اور ایک کے بعد ایک ایئر لائن لینڈ یا ٹیک آف کرتی ہے۔ تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایئرپورٹ بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، اور جتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے اتنے ہی اس میں ڈپارٹس بھی ہوتے ہیں۔ خیر، میں جس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں اس کو ریمپ ڈپارٹ کہتے ہیں، یعنی ریمپ آپریشن ڈپارٹ۔ گراؤنڈ میں سبھی ایئر لائن کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں ریمپ کے ڈپارٹ بیگیج سیگریگیشن میں ہوتا ہوں، جو سب سے ٹف اور مشکل ڈپارٹ ہوتا ہے، اور ہمیں ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹی سے کام کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سب باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اتنی ٹف جاب کرنے کے بعد انسان کو ریلیکس بھی ویسا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ میں انمیرڈ بھی ہوں۔ میرے گھر میں میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں، پھر میں یہاں سے آف کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا کام کروا دیتا ہوں۔ جس دن میری مارننگ شفٹ ہوتی ہے اور جس دن میری ایوننگ شفٹ ہوتی ہے تو امی میرا کھانا پکا کر فریج میں رکھ دیتی ہیں، اور اب میری عمر بھی شادی کے لائق ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عمر میں مرد کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ گھر میں جب تھکا ہوا آئے تو بیوی کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور میری امی کو ہر وقت میری شادی کی فکر بھی لگی رہتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے کیونکہ یہ واقعہ بہت خوفناک ہے۔ یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ میں ایئرپورٹ سے ایوننگ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ کوئی تقریباً رات 2 یا 2:30 کا وقت تھا۔ میں نے اپنے سارے ٹیلیکسز سینڈ کر کے اپنی ٹائمنگ مشین میں ہینڈ پنچ کیا، اور میں ایئرپورٹ سے باہر آیا اور پارکنگ ایریا کی طرف گیا جہاں میری بائک پارک تھی۔ اس بلاک کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں بی بلاک سے سی بلاک کی طرف دیکھتا ہوں جہاں میری بائک پارک تھی، وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں قریب پہنچا تو وہ میری ہی بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ میں نے اپنی لائف میں ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور میں کتنی دیر تک اس کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ کوئی اتنا حسین و جمیل بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، اچانک سے اس نے مجھے زور سے آواز دی، ہیلو، کیا ہو گیا مسٹر؟ کن خیالوں میں گم ہو گئے ہیں؟ میں ایک دم چونک سا گیا اور اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بولا، آپ کون؟ آپ کون ہیں؟ اور یہاں میری بائک کے پاس کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ میں نے ایک ہی سانس میں 2-3 سوال کر ڈالے تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ پہلے آپ ذرا سکون میں آ جائیں تو میں کچھ عرض کروں۔ پھر وہ مجھ سے بہت ہی پیار سے کہنے لگی کہ میں یہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کو ڈراپ کرنے آئی تھی جو ابھی دبئی گیا ہے۔ اب میں واپس جانے کے لیے کیب کروانے آئی تو ان کے بہت ہائی ریٹ تھے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا کیا کروں۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کسی گاڑی والے سے لفٹ لے لیتی ہوں، لیکن میرے دل میں غلط خیال اور وسوسے آنے لگے کہ وہ کہیں مجھے اغوا ہی نہ کر لے۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ کسی بائک والے سے لفٹ لے لیتی ہوں، کم از کم مڈل کلاس کے لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ سو میں یہاں آ کر ویٹ کرنے لگی اور تم آ گئے۔ اب تم مجھے میرے گھر تک ڈراپ کر سکتے ہو تو بتا دو۔ میں تو اس کو دیکھ کر ہی حیران ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی، گورا رنگ، لمبے بال، اتنی پیاری آنکھیں، اور تو اور بات کرنے کا انداز اتنا حسین کہ دل کے اندر ہی اتر گئی۔ اور میں کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے آواز دی، مسٹر، کیا دیکھتے ہی رہو گے یا کوئی جواب بھی دو گے؟ میں ایک دم سے چونکا
اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہکلاتی زبان سے بولا، جی جی کیوں نہیں، میں تو اس کی سحر میں بالکل کھو سا گیا تھا۔ خیر میں نے بائک اسٹارٹ کی اور وہ میرے ساتھ ایسے بیٹھی جیسے میاں بیوی بیٹھتے ہوں، اور میرے رائٹ سائڈ سے اپنا ہاتھ کاندھے پر رکھ لیے، اور میں نے اپنی بائک آگے کی جانب بڑھا دی اور ہم فارمل باتیں کرنے لگے۔ بائک چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، تو دیکھا ہم تو شارع فیصل جو میٹروپول ہوٹل کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جانا کہاں ہے؟ تو اس نے بھی ایسے بتایا کہ جیسے وہ بھی کسی خیال میں تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ مجھے تو قائد آباد جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا کہ چلو پھر چلتے ہیں، وہ مجھ سے پہلے ہی بول پڑی کہ سچ بتاؤں میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ تم اسی طرح بائک چلاتے رہو اور میں تم سے اسی طرح پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتی رہوں اور یہ سفر ختم ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ بہت رومانٹک ہو رہی ہو۔ خیر تو ہے۔ تو وہ اچانک سے جیسے چونک جاتے ہیں وہ ویسے ہی چونک گئی۔ خیر پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تھوڑی دیر اور گھوم لیتے ہیں، اندھے کو کیا چاہیے تھا، دو آنکھیں۔ میں نے بھی بائک آگے کی طرف بڑھا دی اور ہم نے بہت سی باتیں کی۔ کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا، کچھ میں نے اپنے بارے میں بتایا، اور اس طرح ہم دونوں میں جیسے محبت سی ہو گئی ہو، اور ہم آگے کی پلاننگ کرنے لگے کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ باتوں باتوں میں میں نے اس سے اپنے دوست کا ذکر کیا کہ میں اپنے دوست کو بھی بلاؤں گا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں، ایک کیا سب دوستوں کو بلانا۔ پھر پوچھنے لگی تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ میں نے جیسے ہی اپنے دوست کا نام بتایا کہ میرے دوست کا نام آفتاب ہے، تو وہ اچانک سے اس کی بات کرنے کی ٹون ہی چینج ہو گئی، جیسے کسی بندے نے کوئی بہت بڑا دکھ پہنچایا ہو اور اس کا نام سننا بھی گوارا نہ ہو اور وہ غصے میں آ جاتا ہو۔ وہ بھی کچھ اسی قسم کا ریئیکشن دکھایا، اس نے بھی کچھ اسی قسم کا ریئیکشن دکھایا، لیکن اس کا یہ ریئیکشن دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ جو لڑکی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے رومانس کی باتیں کر رہی تھی وہ اتنی سی بات پر اتنا برا ریئیکٹ کرے گی۔ خیر میں نے اس کا دھیان ہٹانے کی وجہ سے کہا ہم بہت دور آ گئے ہیں، واپس چلیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے جیسے ہی بائک کو واپس گھمایا تو میری نظر اچانک اس کے پیروں پر پڑی، تو وہ پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میری تو سانس ہی رک گئی، دم حلق میں آ گیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا اور دل ہی دل میں عربی آیات پڑھنے لگا۔ اب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے، اور میں نے بائک کی سپیڈ بہت تیز کر دی تھی۔ ابھی ہم ڈرگ روڈ کے پل پر ہی تھے کہ اس نے مجھے زوردار آواز میں پکارا نعیم۔ تو میں اور حیران ہوا کہ میں نے تو اس کو اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ خیر وہ مجھے کہہ رہی تھی مجھے کھلاؤ گے نہیں کچھ؟ تو میں نے ہڑبڑاتے ہوئے سے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اتنی گھبراہٹ میں کیوں بول رہے ہو؟ تو میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں ہم چھوٹا گیٹ جو ایئرپورٹ کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ہم روڈ کے اس طرف تھے اور ہوٹل روڈ کی دوسری طرف تھا۔ تو میں نے اسے کہا تم یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں سامنے سے کھانا لے آتا ہوں، پھر گھر چل کر کھا لیں گے۔ تو وہ مان گئی اور پھر اس نے بہت ہی ڈراؤنی سی آواز میں مجھے بولا جلدی آنا۔ میں اور ڈر گیا اور میں نے بولا ہاں میں بس ابھی آیا، اور میں نے بہت ہی سپیڈ میں گاڑی بھگائی۔ مجھے ایسا لگا وہ بھی میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور بھیانک آواز دے رہی ہے۔ اتنے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور ڈر سا گیا اور اس نے کہا مجھے وہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہی آ گئی۔ اس نے کہا خیر چلو۔ میں یو ٹرن سے گاڑی کو موڑ کر ہوٹل کی طرف آیا اور ہوٹل کے ساتھ بنی ہوئی دیوار کے ساتھ میں نے اسے کہا تم یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آتا ہوں۔ تو وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ اب میں اندر جا کر کھڑا ہو گیا اور آرڈر بھی نہ دیا۔ میں یہی کشمکش میں تھا کہ میں اب کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
اور میں کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہوں، شاید وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی مجھے آواز آئی، نہیں کتنی دیر لگے گی، جلدی آ جاؤ۔ تو پھر میں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو ابھی یہاں پہ بہت سارے کسٹمر اس کے کھڑے ہیں، مجھے کافی ٹائم لگے گا، تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا نہیں چلتے ہیں یہاں سے۔ تو میں بھی جلدی سے بائک پر بیٹھا تو وہ فوراً میرے سے پہلے ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی چلو اور شہر فیصل کی طرف چلو۔ اب میں مرتا کیا نہ کرتا، میں نے بائک کو شہر فیصل پر پھر دوبارہ اتارا اور ہم آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اب میری بائک کی سپیڈ بہت آہستہ چل رہی تھی کیونکہ میں اتنا زیادہ خوف زدہ تھا کہ مجھ سے بائک بھی نہیں چل رہی تھی۔ بس دل ہی دل میں اللہ کے کلام پڑھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ مجھے حیرت یوں ہوئی کہ جب وہ طارق روڈ کا برج آیا اور اس نے کہا اس برج پہ سے گاڑی کو ٹرن کرو۔ خیر میں نے بائک کو برج کے اوپر چڑھایا اور گھوم کر ہم طارق روڈ والے روڈ پر آ گئے، جہاں لیفٹ سائڈ پر جاتے ہیں تو سندھی مسلم سوسائٹی آتی ہے اور رائٹ سائڈ پر جاتے ہیں تو طارق روڈ آتا ہے۔ اب رائٹ سائڈ پر قبرستان بھی تھا تو میں نے اسے پوچھے بغیر رائٹ سائڈ پہ بائک کو ٹرن کر لیا۔ اب جیسے میں وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے زور سے آواز دی، یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے، اور مجھے گاڑی موڑنے کو کہا۔ میں نے گاڑی کو دوبارہ ٹرن کیا اور ہم سیدھے سندھی مسلم سوسائٹی کی طرف بڑھے۔ ناظرین میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ لمحے میرے ساتھ کیا کچھ کر گزر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں کس طرح اس بلا سے جان چھڑاؤں۔ بس یہی سوچتے سوچتے میں سیدھا نکلا اور وہ پھر سے باتیں شروع کر دیں اس نے، لیکن ہم سندھی مسلم ہوٹلز کے پاس نہیں رکے اور آگے شہر فیصل کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو اب بہت رات ہو گئی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر چلتے ہیں اور صبح کا وقت ہو رہا ہے تو گھر پر ہی ناشتہ بنا کر کھا لیں گے۔ میں کسی نہ کسی طرح سے اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے بھی یہ بات کو مان لیا اور ہم شارع فیصل سے ہوتے ہوئے دوبارہ ایئرپورٹ کی طرف رخ کیا تاکہ میں اس کو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں لے جا سکوں۔ ہو سکتا ہے شاید یہ وہاں پر ہی اتر جائے، اور میں آہستہ آہستہ بائک چلاتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف بڑھتے رہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تم مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے، کیا معاملہ ہے؟ میں اتنی باتیں کر رہی ہوں لیکن تم مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے، میری والدہ انتظار کر رہی ہوں گی کہ صبح ہونے کو آئی ہے اور میں ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہوں، تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے ہی ناشتہ لیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور پھر میں اسی طرح اس کو ایئرپورٹ کی طرف لے گیا۔ ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی میں ایئرپورٹ سے ان ہوا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایسا کیا ہوا ہے۔ خیر میری تو جان بچی اور میں نے وہاں سے بائک کو فوراً بھگایا اپنے گھر کی طرف۔ خیر میں نے آیت الکرسی تیز تیز پڑھنا شروع کر دی، اور وہ آیت الکرسی کا ہی کمال تھا کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا۔ لیکن مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور 2 دن کے بعد میری حالت بہتر ہوئی۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولتی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار نے میری جان بچا لی۔ بس میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی انجان شخص کو کبھی لفٹ نہ دیں، اور جب بھی سفر پر نکلیں تو سفر کی دعا اور کچھ قرآنی آیات اپنے پر پھونک لیں تاکہ ان آیات کا حصار آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمیں اندرونی اور بیرونی شیطانوں سے باز رکھے اور محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔